اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ ابراہیم کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 21 آیت سے لے کر آیت نمبر 30 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ آیت نمبر 21۔ اور پھر انجام کیا ہوگا جب تم مٹ جاؤ گے دنیا سے؟ پھر اللہ فوراً سین چینج کرتا ہے، قیامت کا سین، قیامت کا منظر ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ یہ برزو ماضی ہے، پیش ہو گئے، یعنی گویا یہ ہو چکا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ مستقبل میں کچھ ہونا ہو لیکن بندہ وہ لفظ استعمال کرے جیسے گزر چکا ہے، ہو چکا ہے۔ یہ یعنی بلاغت کا ایک انداز ہے یہ بتانے کا کہ یہ اب یقینی ہے، اتنا یقینی ہے گویا ہو چکا ہے۔ جیسے جو بندہ بار بار بات نہ سنتا ہو، جو اسٹوڈنٹ اور نہ پڑھتا ہو تو اس کا استاد پہلے اسے کہے پڑھ ورنہ فیل ہو جائے گا، پڑھ ورنہ فیل ہو جائے گا، اور ایک دن کہے میرا بچہ تو فیل ہو گیا۔ ابھی اس نے امتحان دینا ہے، لیکن جو ٹیچر اس کی حالت دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ کب کس مزاج والے بچے کتنا ٹائم جب رہ جائے پھر کنفرم فیل ہوتے ہیں، اس مزاج کو چینج نہ کرے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پہلے میں تجھے کہتا تھا نا تو فیل ہوگا، آج میں کہہ رہا ہوں تو فیل ہو گیا، تو یوں سمجھ کے
تیرا فیصلہ کر دیا گیا، تو فیل ہو گیا، حالانکہ اس نے دینا امتحان ہے. یہ اس طرح کا انداز. وَبَرَزُوا، اور پیش ہو گئے، للہ جمیعاً، اللہ کے سامنے سارے کے سارے، یعنی یہ جتنے دنیا میں کام کر رہے ہیں اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. دو طبقے ہوتے ہیں نا، ایک طبقہ ہوتا ہے طاقتور جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں اور وڈیرے سمجھتے ہیں، چودھری سمجھتے ہیں، صاحبان اقتدار، صاحبان سردار، جو بھی نام رکھ لیں. اور دوسرے جو کمزور ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ سے ہمارا بھی کام چلا رہے گا، ان سے یہ جو گوشت کھا کے پھینکیں گے تو جو چپکا ہوا ہڈیوں پہ ہوگا وہ ہم بھی کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا، جیسے پاکستان میں بھی چلتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کھاتا ہے، پھر نیچے کھاتے ہیں، پھر نیچے کھاتے ہیں، پھر نیچے کھاتے ہیں، جو سڑک پہ لگتا ہے وہ سڑک جیسی بنتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے. اتنے زیادہ کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیچاری عوام کے پاس وہ بمشکل کوئی چیز پہنچتی ہے. تو اب جب قیامت کو دن یہ پیش ہوں گے تو کیونکہ یہ چھوٹے کرپٹ جب پھنستے تھے تو بڑے فون کر کے چھڑا لیتے تھے، یا بڑے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے چکر چلا لیتے تھے. تو وہ جو ان کو عادت پڑی ہوگی دنیا میں کہ ہمیں یہ وڈیرے چھڑا لیتے تھے، یہ اسی طرح کا رد عمل وہاں پر دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما رہا ہے، ایڈوانس میں اللہ فلم دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو یہ ہونے والا. آیت نمبر 21. اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے. استکبروا، بڑائی جو بڑائی اپنی جنہوں نے بنائی ہوئی تھی، جو بڑے بنتے تھے، یہ کمزور لوگ ضعفاء ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے فالوور تھے، ہم تو سائیں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہم تو چودھری صاحب کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے ہم تو آپ کا حقہ بکایا کرتے تھے، ہم تو آپ کو جناب مشروبات پیش کیا کرتے تھے، اب کچھ کرو یہاں پر، ہم تو تمہارے تابع تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ یہ بہت تکلیف زیادہ ہے، تھوڑی سی کمی کرا سکتے ہو تم. قالوا، وہ بڑے جو دنیا میں جو بڑے تھے ان کے، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم. اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی ہدایت کی ہوتی تو ہم تمہیں بھی کر دیتے. کیونکہ یہ جہنم میں کہیں گے کیا مطلب، یعنی اگر اللہ نے اس عذاب سے بچنے کی کوئی ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں بھی دکھا دیتے، ہم تو خود پھنسے ہوئے. اگر کوئی راہ، وہاں پہ بڑے نیک ہو جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اللہ نے اگر دکھائی ہوتی، یہاں پہ میں وہاں پہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، تو کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی رستہ چھوڑ دیا ہوتا، دکھایا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے. سواء علینا، ہمارے لیے اب مساوی ہے، کوئی فرق نہیں. اجزعنا، جزعنا یعنی ہم چیخ و پکار کریں، روئیں پیٹیں، سر پھاڑیں اپنے، ام صبرنا یا صبر کریں، برداشت کریں، کوئی اب چینج نہیں آنے والی. دونوں حالتیں برابر، چیخیں پکاریں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی فریاد رس نہیں ہے. اور آیت نمبر 22 آج کے لیے آخری آیت، جو ان سب کا بڑا والد، فکری والد تھا، یعنی ابلیس، شیطان، اس کا ذکر ہے یہاں پر آیت نمبر 22 میں. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، ابھی شیطان جو ہے وہ اور گویا کہ ان کو ایسی باتیں کرے گا جس سے ان کو اور آگ لگے. کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم.
شیطان کہے گا اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے وعدہ خلافی کر دی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، کر لو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا انسان کا بیڑا غرق کر دے۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور ایک تم سے میں نے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ خلافی کر دیا تم سے۔ اور لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ اب یہ جو شیطان اور جنات کے تصور ہے نا، یہ یہاں سے ذرا قرآن سے کانسیپٹ کلیئر کر لیں، کیونکہ شیطان جن ہے اور جنوں کا بڑا جن ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں زبردستی کچھ کرا دوں تم سے، یعنی تم بے اختیار ہو جاؤ میں کرا دوں، میں تمہاری باڈی کو یوز کر کے تم سے کچھ کراؤں۔ اور میرا تم پر، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، تو پھر میں کیا کرتا تھا؟ الا، سوائے اس کے۔ اب یہ شیطان کا کانسیپٹ، شیطان کے پاس کتنا اختیار ہے کتنا نہیں، قرآن سے لے لیں، باقی ڈھکوسلوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو فلموں میں دیکھا ہو شیطان یوں کر دیتا ہے، جو الف لیلائی قصوں میں پڑھا ہو، جو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے جادوگروں اور جادوگرنیوں سے سنا ہو، سب کو فنش کریں۔ یہ شیطان کا پوری کی پوری پاور یہاں بتائی جا رہی ہے۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ، بس وہ کیا تھا؟ ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم قبول کر لیتے تھے، بس یہ مسئلہ تھا سارا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پاور کا انٹروڈکشن کروایا۔ میں تمہیں کہتا تھا ادھر بھی ذرا چیک کرو، بڑا مزہ آئے گا، تم کہتے تھے چلو پتہ نہیں تھا، چیک کر لیتے ہیں۔ یہ ہے، یہی وسوسہ ہے، ورنہ اختیار شیطان کو کسی پر نہیں دیا۔ ایک اور جگہ پر سورہ سبع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان پر شیطان کو تسلط ہے جو اسے خود مسلط کرے۔ اب یہ خود مسلط کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ انسان دیدہ دانستہ حرام راستہ، شیطانی راستہ اختیار کرے اور اس کے تقاضے پورے کرے، اور ایک دفعہ جہالت میں اسے پتہ نہ ہو، سمجھ رہا ہوں میں تو اپنی مراد لینے جا رہا ہوں، لیکن جہالت میں وہ شیطان کا راستہ اپنا لے، اس کو اپنے اوپر تسلط دے لے۔ یہ دو طریقے، ورنہ شیطان کے پاس پاور نہیں ہے کسی کو زبردستی کچھ کروانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ سین دکھا کر اس کا تعارف کروایا شیطان کا۔ اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا، یہ ہوتا تھا دنیا میں۔ پس جب ایسا ہے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ٹھیک ہے نا؟ فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی حرکتیں کرے۔ میں صرف تمہیں دعوت دیتا، تمہارا اختیار تمہارے پاس ہی ہوتا تھا، لیکن تم اپنے اختیار سے کرتے چونکہ تم خود مائل ہو جاتے تھے۔ جو تم خود جس کی طرف مائل ہو، تمہاری زندگیوں میں اچھی جگہیں تھی، اچھے لوگ تھے، پاکیزہ محفلیں تھیں، تمہارا ہی دل ادھر آنے کا کرتا تھا۔ تو اب جو تم کرتے تھے اس پر اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کوئی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کی۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ خود کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ یہ آج بریکٹس میں ہے، مطلب کلام میں نہیں ہے۔ نہ تو میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں
اور نہ تم میری فریاد رسی کر، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، نہ میں تمہارا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہوں، نہ تم پہلے جو بڑے تھے دوسرے ان سے مایوسی ہوگی کمزوروں کو، پھر بڑے چھوٹے سب مل کے اپنے فکری والد کے پاس جب جائیں گے، ابلیس کے پاس کہیں گے تو کہے گا میری حالت دیکھ لو، ٹھیک ہے، اور میں نے تو، میرا کیا قصور ہے، تم خود اس طرف مائل ہوتے تھے، تم خود کرتے تھے، میں تو صرف دعوت دیتا تھا، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور صورتحال کیا ہے کہ نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، میں تو خود پھنسا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ اصل میں یہ تبرے کا معنی ہے، برات کرنا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیا کہے گا شیطان؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم مجھے اللہ کا شریک قرار دیتے تھے میں اس کا کفر کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ شیطان کو شریک کرنا کیا ہے؟ وہ جو سورہ یوسف کی آخر میں آیت گزری تھی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ اس حالت میں ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اطاعت میں شرک۔ ایک دفعہ کوئی شیطان کو معبود بنا کے عبادت شروع کر دے، اور ایک دفعہ یہ نہیں، ہاں اطاعت شیطان کی کرے، سجدے اللہ کو، اطاعت شیطان کو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یہاں پہ کفرتو کا معنی انہوں نے کیا ہے بیزار، اور یہاں بیزاری ہی معنی بنتا ہے، میں تمہارا انکار کر رہا ہوں، میرا کوئی تمہارا تعلق ہے، کوئی ہمارا آپس میں سیٹنگ ہے، کوئی بھی نہیں، میں انکار کر رہا ہوں۔ وہ جو تم مجھے شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، میری باتیں مانتے تھے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں، میں تمہیں آگ کر دیا، میں تمہارے کسی فعل کا ذمہ دار نہیں۔ جو تم مجھے شریک کرتے تھے پہلے، اللہ کا شریک بناتے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر بڑا نیک بن جائے گا، کیا کہے گا؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 23 سورہ ابراہیم۔ اب یہ برے لوگوں کے بعد دوبارہ اچھے لوگوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا بار بار، جنت قرآن جو تصور دیتا ہے، جنت کو بعض اعمال اور بعض صفات کا نتیجہ بتاتا ہے، نسبت کا نتیجہ نہیں بتاتا۔ یہ جو ہماری نسبت بڑی ہے، اس نوح کے بیٹے کی نسبت بڑی پاک تھی، لیکن وہ نسبت اس کو جہنم میں جانے سے نہ بچا سکتی۔ یہ جو کہتے ہیں کیونکہ تمہاری نسبت اہل بیت سے ہے تم پار ہو، یہ جھوٹے بے ایمان ہیں، یہ خلاف قرآن لغویات بولتے ہیں ممبروں سے۔ اگر پاک نسبت فائدہ دیتی ہوتی تو حضرت نوح کا بیٹا کم از کم جہنم میں تو نہ جاتا، حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں جہنمی نہ ہوتی اگر نسبتیں فائدہ دیتی ہوتی، تو گھر کے ان کے سگا بیٹا، بیویاں نبیوں کی، سب یہ لوگوں کو دین کی تعلیمات کے بارے میں سست کرنے کے اور کرپشن کے راستے کھولنے کے اور شیطان کی اطاعت کی جرت پیدا کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ خالص اللہ کا نظام، اس کی تعلیمات بیان کی جائے، ادھر کرپشن کے راستے نہیں کھلتے۔ اس صرف ایک راستہ ہے اللہ کی جنت میں جانے کا، اور وہ ہے خدا کے آگے سر کو جھکا دینا، اس کی اطاعت کرنا۔ بے ایمان یہودی ہے، مسیحی ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کرپٹ ہے۔ سارا قرآن یہ سمجھاتا ہے، پورا کا پورا قرآن یہ بات سمجھاتا ہے۔ یہودیوں سے کہتا ہے کہاں سے تم کہہ رہے ہو تم اللہ کے فیوریٹ ہو، بے ایمان ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہے، تم بات نہیں مانتے، کرپٹ ہو تم۔
ورنہ کہ تورات کو مانتے تھے. حضرت موسیٰ کہتے تھے ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، باقیوں پہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اس پر ایمان ہے تو اپنے نبی کیوں مارے تم نے؟ تو اللہ کے ہاں یہ من گھڑت قسم کی چیزیں جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے. قرآن میں ہر انسان اپنے عمل کے صحیح ایمان اور اس ایمان کے نتیجے میں اس ایمان کا تقاضا، جینون ایمان تقاضا کرتا ہے عمل کا. اور جو ایمان کچھ کروائی نا وہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ آپ کو غلط اچھی پیکنگ میں غلط چیز دے دی گئی ہے جس کو بندے ایمان سمجھ رہے ہیں. آیت نمبر 23 الفاظ پہ غور کیجئے. جنت میں کون جا رہے ہیں؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور داخل کیے جائیں گے جنتوں میں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تھے، وہ جنتوں میں داخل کیے. کون سی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا باذن ربہم، ہمیشہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے امر سے، حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کی تحیت سلام ہوگی. یعنی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام علیکم، فرشتے آئیں گے تو انہیں کہیں گے سلام علیکم، گزر گیا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا دنیا میں اس کے سبب، اور آخرت کا گھر کتنا زبردست. اس کی جو وضاحت آئی ہے روایات میں سب سے بڑھ کر ہے یہی کہ حلال پہ صبر کیا، حرام کی طرف نہیں گئے. تم پر سلام ہے. اب دیکھو اس صبر کا نتیجہ عاقبت کا، حرام خور کے لیے نہیں ہے، عاقبت کا گھر. تحیت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائے. تحیت کا لفظ حیات سے ہے، اور تحیت کا معنی ہے زندگی کی دعا دینا. ٹھیک ہے؟ تحیت یعنی اللہ تجھے زندگی دے، جیسے اردو میں کہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تیری زندگی کرے، یہ اس کا اصل معنی ہے. لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا لفظ کہ جو انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گویا کہ کوئی نہ کوئی اچھے الفاظ میں ملاقات کا آغاز کرتے ہیں، اسے تحیت کہا جاتا ہے. اور اسلام میں ملنے کی تحیت سلام. قرآن کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور اے رسول جب ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں کہا کریں سلام علیکم. باقی گھڑ گڑا کے چینج کر کے جو مرضی بنا لو، تحیت اسلام کیا ہے؟ سلام علیکم. یہاں بھی اور جنت میں بھی. حب اہل بیت کے نام پر، حب مولا علی کے نام پر شریعت کے احکام بدل دو، اس بدعت سازی کی اجازت نہیں. اور عوام کے پریشر میں آ کے وہ جن کا کام عوام کو صحیح کرنا وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہی بدعتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں. اور جو خود بدعت میں ملوث ہو گیا ہے اس کے اندر جرأت کہاں سے آئے گی قوم کی اصلاح کرنے کی؟ تو جرأت چاہیے، شجاعت چاہیے، کہے کہ بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو قرآن میں حدیث میں یہ بتایا گیا، یہ بعد میں لوگوں نے کیا ہے، نہ اس کو نہ کرو. جرأت ہی نہیں ہے. وہ خود چمچہ گیری کرتا ہے، یہی کام کرتا ہے ان کے ساتھ. جو عوام سے ڈر رہا ہے وہ ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی رسالات کو پہنچانے والے انبیاء ہیں، اور علماء بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں نا، علماء وارث انبیاء ہیں. تو وارث انبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء نے روش اختیار کی ہے وہ اختیار کیجئے. اور وہ روش کیا تھی؟ سورۃ الاحزاب میں ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رسالتیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے.
میں یہ بات کر دوں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، میں یہ کام کر دوں گا مجھے دوبارہ یہاں بلائیں گے نہیں، مجھے نکال دیں گے۔ تم نے اگر اللہ کا دین بتانا ہے تو ان چیزوں سے دل لگایا کیوں ہے تم نے؟ کوئی اور کام کر لیتے۔ وہ بندہ جو کہے کہ میری نوکری چلی جائے گی اگر میں نے یہ بات کر دی، وہ خائن ہے۔ کوئی اور کام کر لو جا کر، آتے ہی نہ۔ اس کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو نوکری بچانے کے لیے، تنخواہ کے لیے، یا اس کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو جس شجر کی آبیاری حسین جیسے پاکیزہ خون سے ہوئی ہے، اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو چند ہزار روپے کے لیے۔ یہ بات کروں گا تو مجھے دوبارہ بلائیں گے نہیں، یہ بات کروں گا تو مجھے نکال دیں گے۔ کتنے لوگ ایسے؟ تو بہرحال تحیت اسلام کیا ہے؟ سلام علیکم۔ یہاں پر بھی قرآن نے بتا دیا، اللہ کے اپنے نبی کو حکم دیا، اور جنت میں بھی تحیتہم فیہا سلام، ان کی تحیت وہاں پر جنت میں سلام ہوگی۔ اور ہم نے کہا کہ تحیت کا بیسک میننگ زندگی کی دعا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو یعنی تم زندہ رہو، اور وہاں پر بھی یہی دعا ہوگی۔ اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دی ہیں کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات یعنی حق بات، اور کلمہ خبیثہ۔ خبیث کا معنی واضح ہے، خباثت والی بات کی حیثیت کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، اس کی حقیقت بتائی ہے، اور کلمہ طیبہ حق بات اللہ کی نظروں میں کیسی، یعنی حقیقت میں کیسی۔ کیونکہ جیسے پہلے مثال دی تھی کہ اوپر جھاگ آ جاتا ہے تو جھاگ ہی نظر آتا ہے، لیکن جو فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ جھاگ کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ جو ظاہری رنگینیاں خوبصورتیاں دیکھنے کے شوقین ہیں وہ جھاگ میں ہی الجھے رہتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ نیچے تلاش کرتے ہیں کہ اصل فائدے مند چیز کیا ہے، نہ کہ جھاگ کے اوپر جمع ہو جانے میں وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے یہی ہے، یہی حق ہے۔ اسی طرح یہاں پر جتنا مرضی باطل چھایا وہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے، اور جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے وہ حق ہے، اور وہ کلمہ حق ثمر دیتا ہے، پھل دے گا۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 24 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ، کلمہ کہتے ہیں بنیادی طور پر بات کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہو یا جملہ ہو، یا کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے۔ سمجھانے کے لیے محسوس مثال دی اللہ نے، انسان درخت کا آرام سے تصور کر سکتا کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت اصلھا ثابت، جس کی جڑ ثابت ہے، مضبوط زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، اکھڑ نہیں سکتا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اونچا اتنا ہے کہ گویا اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی، گویا حق بیان زمین پہ ہو رہا ہے، رشتہ آسمان سے، اس کا زمین آسمان سے کنیکٹڈ ہے، فرش عرش کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ کب؟ کہ جب کلمہ حق کہا جا رہا ہو، اللہ کی نمائندگی ہو رہی ہو، اللہ کا پیغام بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 25، اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ۔ آیت نمبر 25، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، برکات ہی برکات ہے، ہر وقت اس کو اجر و ثواب مل رہے ہیں، اس کی برکات پھیل رہی ہیں۔ وَيَضْرِبْ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر کرنا ہے تو پھر یہ کام کرو، حق بات کرو، کلمہ طیبہ کیا کرو، تاکہ ہر وقت اس کی برکات اور اس کی اجر و ثواب تمہیں ملتے رہے، چاہے تمہیں دکھائی دے رہے ہو چاہے تمہیں دکھائی نہ دے رہے ہو۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نصیحت کرنا چاہ رہا ہے، سارا قرآن یہی ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. آیت نمبر 26 اس کے برعکس کلمہ خبیثہ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہر چیز کے جو حق نہیں ہے، چاہے حق کے نام پر بیان ہو رہی ہے. آپ اگر توجہ فرمائیں تو باطل اگر حق کا لباس نہ پہنے تو اسے مانے گا ہی کوئی نہیں. باطل جب آتا ہے کہتا ہے میں حق ہوں. اور عام جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے، اور انسانوں سے زیادہ بھیڑ بکری والی روش ہوتی ہے ان کی چیزوں کو دیکھنے کی، جدھر ایک بھیڑ گئی ساری ادھر ہی چل پڑی، تو وہ لوگ اس باطل کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، پہچان نہیں سکتے کہ یہ باطل ہے اور اوپر حق کا میک اپ کیا ہوا ہے اس نے. لیکن باطل جتنا بھی زیادہ ہو جائے، پھیل جائے، اللہ مثال دے رہا ہے. اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی سی ہے، جیسے خبیث درخت، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ پھینکا گیا ہو زمین کے اوپر سے. یعنی نہ اس کی جڑ مضبوط ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت سارا اس نے اپنے آپ کو پھیلا لیا ہو، بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہو، جیسے جھاگ زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہی کسی کو پتہ چلے گا یہ باطل ہے، بدظن ہو جائے گا، اس سے دور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا انجام بھی یہی ہے کہ بالآخر اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا. جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار یعنی ثبات، جم جانا، مضبوطی نہیں ہے اس شجر کے لیے. توجہ فرما رہے. یہ آیت نمبر 26. بس خلاصہ کیا ہوا؟ کلمہ طیبہ ثابت ہے، باقی ہے، برکات رکھتا ہے. کلمہ خبیثہ باطل بات، وہ کوئی جڑ نہیں رکھتی، کوئی بنیاد نہیں رکھتی، اور بالآخر اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. جو باقی رہے گا وہ حق رہے گا. اب جو کلمہ طیبہ سے منسلک لوگ ہیں، حق بات سے منسلک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور انہیں کیا عطا کرتا ہے، اور جو اس کے برعکس کلمہ خبیثہ سے منسلک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام کیا کرتا ہے. آیت نمبر 27. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے. اللہ ان کو توفیقات دیتا ہے کہ اس پہ جمے رہے. انسان جب اللہ کی طرف آئے، حق کی طرف مائل ہو، پھر یہ مائل ہونا اللہ کی طرف سے اس پر توفیقات کی عطا کا سبب بنتا ہے. یہ قرآن نے بار بار بتایا ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر مشکلیں برداشت کرنے کا حوصلہ، ہمت اس میں اور بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اس کو مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے، لیکن اللہ اس کو ہمت، اس کی توفیق میں، شرح صدر میں اضافہ کر دیتا اور وہ برداشت کرتا. پس اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی میں نے بیان کر دی، اور آخرت میں بھی. آخرت میں کیسے؟ کہ وہ جو تم دنیا میں تم نے کیا تھا اب اس کا اجر ہے، اب تم سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی.
کہ اس کے جو اجر اور ثواب تھے وہ تمہیں پورے پورے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی عطا بھی تمہیں دی جائے گی۔ تو دنیا و آخرت میں اللہ انہیں جمائے رکھے گا، ثابت رکھے گا۔ اور اس کے برعکس وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن کہتا ہے نا، جسے چاہتا ہے، یہ کسے چاہتا ہے؟ ظالموں کو چاہتا ہے۔ یعنی گمراہ ہونے کا جو کاز ہے، جو سبب ہے، وہ بندے کی طرف سے۔ بندہ خرابی کرتا ہے، قانون بنانے والا اللہ ہے کہ اگر تو یہ خرابی کرے گا اس کا رزلٹ گمراہی ہے، رزلٹ نہیں بدل سکتا کہ تو خرابی کرتا جا اور تجھے ہدایت ملتی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ اٹل ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم عرض کرتے ہیں، قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ جو خود خرابی پر مائل ہے، حق کی طرف مائل نہیں ہے، اے رسول ان کے پیچھے چل چل کر آپ خود کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ ذرہم، انہیں چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ واضح۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اب یہ اللہ کا اقتدار مطلق، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یہ ما یشاء وہی جسے ہم مشیت الہی کہتے ہیں۔ یہ صرف یہ والا جو جملہ ہے یہ فقط اور فقط اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اولیاء میں سے، نہ کوئی اوصیاء میں سے، نہ کوئی انبیاء میں سے، کوئی بھی کہ جو اس جملے کا مصداق بن سکتا ہو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیوں میں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام والی ہستی اللہ کا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ، وہ بھی جو چاہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ کیسے؟ قرآن میں تکرار ہوا ہے، کیا؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بس یہ قانون ایسا ہے اللہ کا۔ تو جب یہ قانون ایسا ہے تو فقط وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور یہ قانون اللہ نے بنائے، اس کی مرضی ہے، کوئی انہیں بدل نہیں سکتا۔ تم خرابی کرو گے، نتیجہ گمراہی نکلے گا، اور اگر تم نے حق کو چنا، ایمان کو چنا، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت رکھے گا، قول ثابت سے۔ آیت نمبر 28۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل لیا؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے رسول تمہارے درمیان بھیجا، اللہ نے قرآن جیسی کتاب تمہیں دی، تمہیں اتنا زبردست اہتمام کیا تمہاری ہدایت کا، تم نے کہا نہیں یہ نہیں لینا، کفر ہی لینا، انکار ہی ہم نے کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی حالت پر غور کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے، اور یہاں ہم ترجمہ کریں گے کفر کا کفران والا، چونکہ نعمت کا تو شکر کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے انکار کیا ہے وہ بھی کفری، لیکن یہاں چونکہ نعمت کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے ناشکری، نعمت کی شکر گزاری کرتے، اس کو ایکسپٹ کر لیتے، قبول کر لیتے۔ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی لہذا
انسان کو اپنا رہنما بڑے دھیان سے چننا چاہیے. ایک تو رہنما ہے نا کہ جو مثلاً ہم جن پر متفق ہیں، اللہ کا رسول ہے، قرآن ہے، مانتے کتنی ہیں وہ الگ داستان ہے، لیکن ویسے متفق ہیں، زبانی حد تک متفق ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں. ان کی بات کتنی مانتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا پتہ ہے. اور اوور آل مسلمان معاشرے کو دیکھ لیں تو کسی کو کوئی بھول نہیں ہے کہ کتنی اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے. ایک تو یہ لیڈرشپ ہے گزشتہ، ایک ہے اپنے زمانے کی لیڈرشپ. اپنے زمانے میں مثال کے طور پر میں کسے فالو کرتا ہوں، کیا معیار ہے، میں نے کس کرائٹیریا پر اپنا رہنما چنا ہے جس سے میں گائیڈنس لیتا ہوں دین کے بارے میں. ٹھیک ہے، بالخصوص دین کے بارے میں نے کس کرائٹیریا پر رہنما چنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر لیڈر ٹھیک نہیں ہوگا تو جو اس کی قوم ہوگی اس کو لے کے جہنم میں جائے گا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا، لیڈ کرتے ہوئے وہاں لے گئے. اور وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ آیت نمبر 29، جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے جس میں وہ جلائے جائیں گے، جھلسائے جائیں گے. وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور کتنا بدترین ٹھکانہ ہے. تو گرمی نہیں برداشت ہو رہی، یقین کریں، شور مچا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو آپ خبرنامے آپ سنیں، اور عوام کے جو انٹرویوز ہیں سنیں، اور جو جناب پانی کی شارٹیج، اور دیہاتی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں جو بجلی جا رہی ہے. کل ایک سکول میں خبر آئی تھی کہ کئی بچے بے ہوش ہو گئے گرمی سے، بجلی بند تھی اس کی وجہ سے. تو لیکن وہاں پہ آگ میں جلاتے تو نہیں ہے نا، ہمیں آگ میں جلا رہے تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بئس القرار. ہم کہیں جائیں اور گرمی شدید ہو اور بجلی بھی نہ ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یار جلدی نکلو یہاں سے نا، گرمی برداشت نہیں ہو. وہ آپ کو سورہ توبہ میں یاد ہوگا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے تھے تو مختلف بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ تھا، کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو. تو اللہ نے ان کو جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، اے رسول ان سے کہیے کہ یہ گرمی نہیں تم سے برداشت ہو رہی تو جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے. جہنم کی نار جہنم، جہنم کی آگ اشد حرا، اس کی گرمی بہت شدید ہے. تو اگر ہم سے یہاں یہ لوڈ شیڈنگ والا مسئلہ برداشت نہیں ہو رہا گرمی میں پاکستان کے ماحول میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِئْسَ الْقَرَارِ، جہنم یصلونہا وَبِئْسَ الْقَرَارِ، وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. بہت توجہ فرمائیں. قرآن حق رکھتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو قرآن میں چلائے، گہرائیوں میں جائے. میں ایک حد تک آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ خود کنیکٹ ہوں گے، جو قرآن کے بارے میں لغویات سنی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی بات پر اعتماد کر کے، رسول کی بات پر اعتماد کر کے، ائمہ اہل بیت کی، مولا علی کی بات پر اعتماد کر کے، اگر آپ اپنے دماغ کو قرآن میں چلنے کا عادی بنائیں گے، دیکھیں آپ کو کیسے نظر آتی چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ تقریروں کی شعلہ بیانیوں کو کے کرائٹیریا بنائیں گے تو پھر جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. بہت خوبصورت ہے یہ آیت. کیوں گمراہ کیسے گمراہ کیا جاتا ہے یہ آیت بتا رہی ہے. دیکھیں اللہ تو اکیلا ہے،
اللہ کی توحید، اس کا نظام، اس کا آئین زندگی سب بیان کر دیا۔ شیطان کیا کرتا ہے اور شیطانی نمائندے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے پیرلل اور ہستیوں کو لاتے ہیں، انہیں مقدس بنا کر ان سے منسوب کر کے الٹی سیدھی ساری خرابیاں شروع کر دیتے اور پبلک کی توجہ ان کی طرف زیادہ کروا دیتے، اللہ انہیں بھلا دیتے۔ یہ آیت بتا رہی ہے۔ ایک لفظ بڑا کلیئر ہے اور اس میں فرق نہیں ہے، کسی بت کو مقدس بنا دے، کوئی قوم کسی جانور کو مقدس بنا دے، کسی پودے کو بنا دے۔ دنیا میں تو ایسی قومیں ہیں جو نام بھی نہیں لیا جا سکتا، ان چیزوں کی پوجا کرتی، بت کو بنا دیں، درخت کو بنا دیں، کسی حیوان کو بنا دیں، کسی فرشتے کو بنا دیں، کسی اللہ کے نبی کو بنا دیں، کسی مقدس ہستی کو بنا دیں، اور کرے کیا کہ اس سے منسوب کر کے ایسی باتیں رائج کریں کہ اللہ کا دین، اللہ کی تعلیمات غائب ہو جائے۔ یہ آیت بتا رہی، چاہے یہ حضرت عیسیٰ کی قوم کرے، حضرت عیسیٰ کے نام پر، نہ کہ کسی دشمن خدا کے نام پر۔ آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ، انہوں نے ترجمہ کیا ہمسر یعنی برابر۔ انداد ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں دو چیزیں جو ایک جیسی ہوں۔ اب کسی بھی جہت سے ایک جیسی ہو، مثلا شکل میں ایک جیسی ہو، رنگ میں ایک جیسی ہو، وزن میں ایک جیسی ہو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذات میں ایک جیسی ہو یا صفات میں ایک جیسی ہو۔ اللہ کا لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کے مثل نہیں ہے، کسی چیز میں اللہ کے برابر نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو کچھ ہے ماتحت۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیے۔ کیوں؟ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے لوگوں، اللہ کا راستہ چھڑوا کر، اللہ کا دین چھڑوا کر، مقدس ہستیوں سے منسوب کر کے اور چیزیں معاشرے میں عام کر دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، اے رسول ان سے کہیے لطف لے لو، مزے کر لو جو کر رہے ہو تم۔ تمتع کہتے ہیں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، مزہ لینا۔ قل یعنی تم جو چالیں چل رہے ہو اور اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے بدعتیں گھڑ رہے ہو، من گھڑت رسومات اور فلان کر رہے ہو مقدس ہستیوں کے نام پر، مزے لے لو۔ قل تمتعوا، اے رسول کہہ دیجئے مزے لے لو، فإن مصيركم إلى النار، لیکن یہ بات جان لو کہ بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف۔ یہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے، یہاں جتنے مزے لینے لے لو اور چلاکیاں لگا لو، تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف۔